نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو آپ نے مدینہ منورہ میں ایک خطبہ دیا. یہ آپ کا پہلا خطبہ تھا مدینہ منورہ میں آنے کے بعد. اس میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لو، اللہ تمہارا معاملہ مخلوق کے ساتھ درست کر دیں گے. یہ خطبہ اس وقت کے لیے نہیں تھا، یہ خطبہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے. حضور کا یہ خطبہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہبری ہے، ہدایت ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اے لوگوں، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لو، اللہ تمہارا معاملہ بندوں کے ساتھ درست کر دیں گے. اللہ سے کنیکشن جوڑو. کنیکشن جڑ جاتا ہے تو اجالا ہے، کنیکشن کٹ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہے. تو دنیا میں جو اندھیرا چھایا ہے وہ اس لیے ہے کہ بندوں کا کنیکشن اللہ سے ٹوٹا ہے. تو حضور نے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں، اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لو. کنیکشن ہے تو یہ سارا اجالا ہے، اور اگر کنیکشن ٹوٹ جائے تو پھر اندھیرا ہے. تو سارے مسئلے وہ اللہ کے ساتھ ہیں. مسئلوں کا حل وہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایسے موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. نہ کوئی حیات دے سکتا ہے، نہ کوئی موت دے سکتا ہے. موت اور حیات جیسے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ویسے ہی موت اور حیات کے درمیان جتنے مسئلے ہیں وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. ہمیں دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے یہی چیز سکھائی گئی
سب سے پہلی آواز جو ہمارے کانوں میں پڑی ہے وہ یہی پڑی ہے. جب مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہلا دھولا کر اسے سب سے پہلے اس کے ایک کان میں اذان دیتے ہیں, اس کے دوسرے کان میں اقامت پڑھتے ہیں. اسے بتاتے ہیں کہ تیرا ایک پیدا کرنے والا رب ہے, اسی نے تجھے پیدا کیا ہے, تجھے زندگی اسی کے حکم پر گزارنی ہے, تجھے دنیا میں اسی کو سامنے رکھ کر جینا ہے, زندگی کی گزارنے کا راستہ تجھے اسی اللہ سے معلوم کرنا ہے. تو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے ہمارے کانوں میں آواز پڑی ہے اذان, کہ اللہ بڑے ہیں, اللہ بڑے ہیں. ساری دنیا میں آوازیں لگ رہی ہیں, فلاں بڑا, فلاں بڑا, فلاں بڑا, فلاں بڑا, سب تیل کے بڑے, ماش کے بڑے. بڑائی ایک کوئی ہے, ایک ہی کو بڑائی ہے, وہ کون ہے؟ اللہ. یہ مسلمان کا ایمان ہے. دنیا کے انسانوں کی زبانوں پر ہے فلاں ڈاکٹر بڑا, فلاں انجینئر بڑا, فلاں وکیل بڑا, فلاں وزیر بڑا, فلاں صدر بڑا. مسلمان یہ کہتا ہے کہ کون بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے. سب کے ساتھ رشتے جوڑ کر مسئلے حل نہیں ہوں گے, رشتے حل ہوں گے اللہ سے کے ساتھ رشتہ جوڑ کر مسئلے حل ہوں گے. تو اللہ سے تعلق, اللہ سے رشتہ جوڑنا دو باتوں سے ہوتا ہے. اللہ سے معاملہ درست کرنا دو چیزوں سے. ایک اللہ پر ایمان لانا, دوسرے اللہ کی اطاعت کرنا. یہ اللہ سے معاملہ درست کرنے کے اور اللہ سے رشتہ جوڑنے کے یہ دو شرطیں ہیں. ایک اللہ پر ایمان لاؤ, اس کی قدرت پر, اس کی طاقت پر, اس کے فیصلوں سے کامیابی, اس کے فیصلوں سے ناکامی, سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. اس پر ایمان اس طرح لانا کہ میرے سارے مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ان کے ساتھ میرا معاملہ ٹھیک ہوگا, اللہ میرے مسئلے حل کریں گے. میرا معاملہ ان سے بگڑے گا, میرے سارے معاملے بگڑے گا. تو اللہ سے رشتہ جوڑنا ایک اللہ پر ایمان لانا, دوسرے اللہ کی اطاعت کرنا. یہ دو چیزیں ہیں اللہ سے رشتہ جوڑنے کی, اللہ پر ایمان, اللہ کی اطاعت. اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لینا. ایک صحابی ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, حضور کو ان سے محبت تھی, حضور کو محبت تھی ان سے. حضور سے تو سب کو محبت ہے, حضور کو کس سے محبت, حضور سے کس کو محبت نہیں ہے؟ اگر محبت نہیں ہے تو اس کے ایمان میں یہ خطرہ ہے. یہاں معاملہ دوسرا ہے کہ ان صحابی سے حضور کو محبت تھی. ایک مرتبہ حضور نے ان سے فرمایا کہ اے معاذ, مجھے تم سے محبت ہے. حضور نے فرمایا اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے. 3 مرتبہ فرمایا, 3 بار کہ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے. کتنی بڑی سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ کا محبوب کہہ رہا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے. ارے سب کا محبوب کہہ رہا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے. 3 بار حضور بول چکے تو حضرت معاذ نے جواب دیا اے اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے محبت ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ 3 بار حضور بولے تب تک یہ چپ کیوں رہے؟ پہلی مرتبہ کیوں نہیں جواب دیا, دوسری مرتبہ کیوں نہیں جواب دیا, 3 مرتبہ بولنے تک یہ خاموش کیوں رہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے, سننے میں ایک مزہ ہے.
یہ سننے میں مزہ آ رہا ہے کہ اللہ کا محبوب کہہ رہا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، تو حضور بار بار کہتے چلے جا رہے ہیں، بار بار مزہ آ رہا ہے، جب 3 بار بول چکے تو انہوں نے جواب دیا۔ تو یہ کہنے کے بعد حضور نے ان سے فرمایا کہ اے معاذ، میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، میری اس دعا کو کبھی بھی نہ بھولنا، کم از کم ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لینا، کم از کم ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اسے پڑھ لینا، اور میری اس دعا کو کبھی نہ بھولنا، یہ کہہ کر حضور نے ان کو دعا سکھائی۔ دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ یہ دعا ان کے مزار پر لکھی ہوئی ہے۔ حضرت معاذ کا مزار ہے اردن میں، جہاں جنگ یرموک ہوئی تھی، ہم اس مزار پر گئے تھے، ان کے مزار پر، تو ان کے مزار پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ حضور نے ان سے فرمایا کہ اے معاذ، مجھے تم سے محبت ہے، 3 مرتبہ فرمایا، اور پھر انہوں نے جواب دیا، پھر حضور نے ان کو یہ دعا سکھائی۔ یہ ساری حدیث ان کے مزار پر لکھی ہوئی ہے۔ تو دعا کیا ہے جو حضور نے ان کو سکھائی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ اے اللہ، میری مدد کر، کس چیز میں؟ کہ میں تجھے یاد رکھوں، میری مدد کر کہ میں تجھے ہر وقت یاد رکھوں۔ یاد رکھنا ذکر ہے، ذکر کے معنی ہیں یاد رکھنا۔ بھول جانا غفلت ہے، بھول گیا، غفلت ہے، یہ غفلت میں بڑا ہوا ہے، بھول گیا، اللہ کو بھول گیا۔ ارے اللہ کو کیا بھولتا، اپنے آپ کو بھول گیا ہے۔ اللہ کوئی چھوٹی چیز ہے بھول گیا ہے، تو اللہ کو نہیں بھولا، یہ اللہ کو بھول کر یہ اپنے آپ کو بھول گیا ہے۔ تو حضور نے ان کو حدیث سکھائی، دعا کہ اللہ میری مدد کر کہ میں تجھے یاد رکھوں۔ اللہم اعنی علی ذکرک، ذکر یاد رکھنا ہے، بھول جانا غفلت ہے، غافل، بھول گیا، اللہ کو ہی بھول گیا۔ وہ شکر کا، تجھے یاد کر کے تیری نعمتوں کو یاد کر کے تیرا شکر کروں، تجھے یاد کروں، تیری نعمتوں کو یاد کر کے تیرا شکر کروں۔ کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی ہر انسان پر۔ اللہ کی نعمتیں 2 قسم کی ہیں، ایک وہ نعمتیں ہیں جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے کہ 6 دن میں اللہ نے یہ سارا دنیا کا نظام بنایا، 6 منزلوں میں۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ سب کچھ 6 دنوں میں اللہ نے بنایا۔ زمین بنائی، آسمان بنایا، پہاڑ بنائے، سورج بنایا، چاند بنایا، ستاروں سے آسمان کو رونق دی، سارا سب کچھ 6 دن میں بنایا۔ اور 7ویں دن جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پہلے گھر بنایا کہ اس گھر میں ان کی اولاد بسے گی، پھر آدم علیہ السلام کو بنایا کہ پہلے گھر بنایا کہ اس گھر میں ان کی اولاد بسے گی۔ آدمی پہلے گھر بناتا ہے، پھر اس میں منتقل ہوتا ہے۔ کیا ہوا بھائی تمہارا گھر، نیا گھر، کیوں نہیں جا رہے ہیں ابھی گھر میں؟ نہیں حضرت، ذرا کرنٹ کا کنیکشن نہیں آیا، ذرا پانی کا کنیکشن نہیں آیا، ذرا یہ سب آ جا تو اس کے بعد چلے جاؤ۔ تو اللہ نے سب کنیکشن کر دیے،
سارا انتظام کر دیا، زمین سے اناج اگایا، آسمانوں سے بارشیں برسائیں، ہوائیں چلائیں، نہریں بہائیں، کنویں سے پانی نکالا، سارا انتظام، چاند سورج کی روشنی کی، سارا انتظام کر کے جب یہ سب گھر مکمل ہو گیا تو پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا. یہ تمہارا گھر ہے، یہاں رہنا ہے. زندگی اسی کا نام ہے جو یہاں گزاریں گے، جو اس گھر میں گزرے گا اسی کا نام زندگی ہے. تو اس گھر میں کیسے رہو گے؟ یہ تمہارے لیے ہم نے بنایا ہے، لیکن اس گھر میں تم کیسے رہو گے؟ یہاں رہنے کا کیا قانون ہے؟ یہاں زندگی کیسے گزاری جائے گی؟ اس گھر میں کیسے رہنا ہوگا؟ تو اللہ نے نبیوں کے ذریعے وہ بتایا، نبیوں کے ذریعے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے بتایا کہ اس گھر میں کیسے رہو. کیسے رہو گے تو اللہ خوش ہوگا، کیسے رہو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. یہاں کیا کرو گے تو اللہ خوش رہے گا، یہاں کیا کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. نبیوں نے آ کے بتایا. تو فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کر کے میرا شکر ہو. تو میں نے اس کے ایک نعمتیں وہ ہیں جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، ساری نعمتیں. زمین سے اللہ اناج انسانوں کے لیے اگاتے ہیں، آسمانوں سے بارش انسانوں کے لیے برساتے ہیں، ہوائیں انسانوں کے لیے چلاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی روزی اللہ نے زمین میں رکھی ہے. قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ روزی زمین سے دے گا. دوسری نعمتیں جو انسان کے جسم میں، یہ ہمارا جسم خالص اللہ کی نعمت ہے. اس کے بنانے والے ماں باپ نہیں ہیں، ماں باپ ذریعہ ہے، بنانے والا اللہ ہے. ماں باپ ذریعہ ہوتے ہیں. اب ماں باپ بنانے والے ہوتے ہیں تو کوئی لڑکیاں نہ بناتا، سب لڑکے بناتے. حضرت بھائی کو بچے رکھو، حضرت شادی کرنا، جہیز دینا، سسرال کے جھگڑے سننا، مرد بچے ہوتے ہیں. ایک صاحب کے 5 لڑکیاں ہو گئی، 5 بیٹے بچے. چھٹی مرتبہ وہ عورت حاملہ ہوئی تو انہیں اس سے وارننگ دے دیا، جب اب کے تو لڑکی جمی تو میں تجھے طلاق دے رہا ہوں. 5 لڑکیاں جنگلی تھی، اب لڑکی جمی تو میں تجھے طلاق دے رہا ہوں. اب جو زچکی ہوئی تو 2 لڑکیاں پیدا ہو گئی. کیا واؤڈی جوڑی بولتے سر؟ تو 2 لڑکیاں پیدا ہو گئی. انہیں بولے اللہ میاں یہ کتنے بس سے 2 رکھو، یہ کتنے بس سے 2. تو سب کچھ قدرت اللہ کی ہے. تو میں کہتا انسان کے جسم میں کتنی نعمتیں اللہ کی، اس سے بنانے میں کسی کا ہاتھ نہیں لگا. ہر چیز اجالے میں بنائی جاتی ہے. اگر کوئی چیز بنانا ہے تو کیا چاہیے؟ روشنی چاہیے. لیکن اللہ نے انسان کا یہ خوبصورت جسم اندھیرے میں بنایا. ماں کے پیٹ کا اندھیرا جہاں سورج کی روشنی نہیں جاتی، اس اندھیرے میں اللہ نے یہ خوبصورت چہرے بنائے. ہر چیز اجالے میں بنائی جاتی ہے. اللہ نے انسان کو کہاں بنایا؟ امت جی کہاں بنایا؟ اندھیرے میں بنایا. کیسا خوبصورت بنایا. مخلوق میں سب سے خوبصورت انسان ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کے بیٹے کو ہم نے بزرگی شرافت دی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ بہت سی بزرگیاں اللہ نے انسان کو دی ہیں. ایک شرافت اللہ نے انسان کو یہ دی ہے کہ وہ ہاتھ سے اٹھا کر کھاتا ہے.
دوسری ساری مخلوق کیسے کھاتی ہے؟ سوچو ذرا. ارے بھائی سب کیسے کھاتے ہیں؟ منہ مار کے کھاتے ہیں. کھانے میں کیا کرتے ہیں؟ پینے میں کیا کرتے ہیں؟ کھانے پینے کی چیز میں کیا کرتے ہیں بھائی؟ کیا دوسرے سارے جانور کیا کرتے ہیں؟ اس میں منہ مارتے ہیں. انسان کو اللہ نے شرافت دی کہ وہ ہاتھ سے اٹھا کے کھاتا ہے. کوئی اور مخلوق ہاتھ سے اٹھا کے نہیں کھاتا. وہ ہاتھ سے اٹھا کے کوئی نہیں پیتا. کوئی اور مخلوق ہاتھ سے اٹھا کے نہیں کھاتی پیتی. انسان کو یہ شرافت اللہ نے دی کہ وہ کھانے پر سر نہیں جھکاتا. وہ کھانے پر سر نہیں جھکاتا، وہ ہاتھ سے اٹھا کے کھاتا. تو انسان کا جسم ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے. کیسی پیاری پیاری آنکھیں دی، کیسی پیاری زبان دی، کیسے ہاتھ پیر دیے. میں ایک مرتبہ اجتماع میں بیان کرنے جا رہا تھا تو راستے میں ایک صاحب بولے حضرت 1-2 منٹ، لیکن ان کے ساتھ بچہ تھا تو میں رک گیا. شاید کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں بولے حضرت وہ بچہ دیکھو، اتنا سا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ، میرا خیال میں 6-7 سال کی عمر کا بچہ. انہوں بولے حضرت اس کے لیے دعا کرو، اس بچے کی آنکھوں میں کینسر ہے. اتنا سا بچہ، حضرت اس کے لیے دعا کرو، اس کی آنکھوں میں کینسر ہے. میں ہل گیا. پہلی مرتبہ میں نے زندگی میں سنا آنکھوں کا کینسر. بہت سارے کینسر ہیں لیکن یہ آنکھوں کا کینسر میں نے پہلی مرتبہ سنا. وہ کہنے لگے کہ حضرت اس کے لیے دعا کرو. اس رونے لگے ہوئے کہ اس بچے کی آنکھوں میں کینسر ہے. تو میں ہل گیا. یہ سسٹم میں کینسر ہوتا ہے. عام طور پر ڈاکٹر اس حصے کو آپریشن کر کے نکال دیتے ہیں. عام طور پر جسم کے جس حصے میں کینسر ہوتا ہے عضو میں، تو وہ عضو ڈاکٹر آپریشن کر کے نکال دیتے ہیں. تو کیا اس بچے کی آنکھیں نکال دیں گے؟ ارے آنکھیں نکال دیں گے تو اس کی زندگی کیا مزہ رہ جائے گا؟ اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ اس کی زندگی میں کیا مزہ رہے گا؟ اس کے لیے دنیا اندھیرا ہو جائے گی. تو میں سوچنے لگا کہ اللہ ایک نعمت تیری، ایک نعمت کتنی بڑی کہ وہ ایک نعمت چھپ جائے تو انسان کی زندگی مشکل میں پڑ جائے. اس کی زندگی میں مزہ نہ رہے، زندگی بے مزہ ہو جائے. تو حضور نے ان کو یہ سکھائی دعا کہ دیکھو اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا بولو بھائی شکر کرو. کتنی اللہ کی نعمتیں جو زمین میں ہیں ہم استعمال کر رہے ہیں، وہ کتنی اللہ کی نعمتیں اللہ نے ہمارے جسم میں رکھی ہیں جن کو ہر وقت ہم استعمال کر رہے ہیں. ہمارا جو سانس چل رہا ہے، یہ سانس جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، اندر سے باہر جاتا ہے، باہر سے اندر آتا ہے. یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اندر کا سانس اندر رہ گیا، باہر کا سانس باہر رہ گیا. کیا ہوا بھائی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گئے. کیا ہوا کہ باہر کا سانس باہر ہے، اندر کا سانس اندر سے باہر آتا نہیں، باہر سے اندر جاتا ہے. ایک سانس کتنی اللہ کی نعمت ہے. کون چلا رہا ہے یہ سانس؟ تمہیں بولیں گے حضرت اللہ چلاتا سو ہمیں بھی ذرا ہاتھ لگاتی، دیکھو تیرے کو کھینچتی، تیرے کو باہر چھوڑ دی. میں اللہ چلاتا سو ہمیں بھی ذرا ہاتھ لگاتی. ٹھیک ہے، جب آپ سو جاتے ہو تو کیا کون چلاتا ہے؟ ارے جاگتے ہوئے تو تمہیں بھی ہاتھ لگاتی. جب تم سو جاتے ہو تو کون چلاتا ہے؟ سونے والا، مرنے والا.
ایک جیسے ہیں. سونے والا مرنے والے کی طرح ہے. اسی لیے سونے کی دعا ہے اللہم بسمک اموت واحیا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما کہ اللہ ہم تو مرنے کے جیسے ہو گئے تھے تو نہ اٹھایا. یہ سب دعائیں تبلیغ میں نکل کے ہی یاد کی ہے لوگوں نے, ورنہ دعائیں کتابوں میں رہ گئی تھی. دعائیں کتابوں میں رہ گئی تھی, تبلیغ میں دعائیں عام کی ہے لوگوں نے. اللہم بسمک اموت, تیرے نام سے جیتا ہوں, تیرے نام سے مرتا ہوں. یہ سونے کی دعا ہے. اٹھنے کی کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, ہم تو مرنے کی حالت میں ہو گئے تھے تو نے اٹھایا. یوں ہی سوتے سوتے سو جاتے تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر کرو. دنیا ناشکروں سے بھری ہوئی ہے, ناشکروں سے دنیا بھری ہوئی ہے. اللہ کو شکر گزار بندے پسند ہیں. شکر گزار بندے اللہ کو پسند ہیں, ناشکر اللہ کو پسند نہیں. اللہ کو شکایت ہے, اللہ کو شکایت ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ, کہ میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں. دنیا ناشکروں سے بھری ہوئی ہے. تو اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد رکھوں. اللہ ذکری کا, اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت, اور تیری عبادت اچھی طرح کروں. ہر چیز اچھی بناتے ہیں. کپڑے کیسے بناتے ہیں؟ کیسے ہونا کپڑے؟ کیسے ہونا بھائی؟ کپڑے اچھے ہوں, کھانا اچھا ہونا, سواری اچھی ہونا, گھر اچھا ہونا, سب اچھی ہونا. عبادت وہی اچھی ہونا کہ میں تیری اچھی طرح عبادت کروں, دل لگا کے عبادت کروں. تو میرے بھائیوں, ہمارا دین ہمیں پوری زندگی سکھاتا ہے, زندگی کا طریقہ سکھاتا ہے. تو اللہ سے رشتہ جوڑنا دو طرح سے. ایک ایمان اس پر, اس کی قدرت پر, اس کی نعمتوں پر. ہماری زندگی اس کی ایک دی ہوئی نعمت ہے, اس کا شکر کرنا. اور دوسرے اس کی اطاعت کہ زندگی ویسی گزارنا جیسی اللہ کو پسند ہے, جو جس سے وہ راضی ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, وہ کرنا جس سے وہ خوش ہوتا ہے, راضی ہوتا ہے. وہ نہیں کرنا جس سے وہ ناراض ہوتا ہے. کس سے راضی ہوتا ہے, کس چیز سے راضی ہوتا ہے, کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. کس نے بتایا کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے, کس چیز سے ناراض ہوتا ہے؟ حضور نے بتایا کہ دیکھو یہ عمل ہیں, ان سے اللہ خوش ہوتا ہے. یہ عمل ہیں, ان سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ کرو, اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. یہ مت کرو, اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ ہے کلمہ لا الہ الا محمد رسول. زندگی کی گاڑی کی دو پٹریاں, زندگی کی گاڑی کی دو, ریل کی گاڑی کی کتنی پٹریاں؟ پٹری اگر نہیں رہی تو ریل چلے گی, پٹری نہ ہو تو ریل چلے گی, وہ ڈھیر ہو جائے گی, چل نہیں سکتی. تو زندگی کی گاڑی کی دو پٹریاں, لا الہ الا محمد رسول. کہ بندے بننا, اللہ کے بندے,
بندے آزادی نہیں، آزادی بربادی، آزادی بربادی، اس بربادی کا موت پر پتہ چلے گا، اس بربادی کا موت پر پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی بربادی تھی، زندگی برباد کر دی، ارے زندگی برباد کر دی، مال گنوا دیا، جائیداد گنوا دی، سب گنوا دی، لیکن اس سے بڑھ کر زندگی گنوا دی، زندگی برباد۔ تو موت پر پتہ چلے گا کہ کیا کما کے دنیا سے لائے، کیا کما کے دنیا سے لائے، موت پر پتہ چلے گا۔ ارے جو کمایا وہ تو یہاں لے گیا، وہ دوسروں کا ہو گیا، موت پر مال دوسروں کا ہو گیا، موت پر مال اللہ کی طرف واپس جاتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں ان کو اس میں سے اتنا ملے گا، وہ تو دوسروں کا ہو گیا، ہم چلے گئے، تو موت پر پتہ چلے گا کہ زندگی گنوا دی۔ تو زندگی سے کمانا کیسے، زندگی سے کمانا کیسے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد۔ بندے بننا اللہ کے، بندے بنو بندے۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ کہتے ہیں ماننے والے کو، سر جھکانے والے کو، سر جھکانے والے کو بندہ کہتے ہیں، سر جھکانے والے کو، کہ اللہ کے حکم پر سر جھکا دیا اپنا، کہ یہ بندہ ہے، اس نے اپنا سر اللہ کے حکم پر جھکا دیا۔ بندہ کہتے ہیں ماننے والا، نہیں ماننے والے کو کہتے ہیں باغی، جو نہیں مانتا اسے کہتے ہیں باغی۔ بیٹا اگر نافرمان ہو، باپ کا مانے، تو باپ غصے میں آپ کو بولتا ہے نمک حرام جی میرا بیٹا، باغی باغی تو مانتے نہیں۔ کتنی محنت کرتے بعد اگر ہم نہیں مانتے تو بندہ کہتے ہیں ماننے والا۔ جس کی مانتا ہے اس کا بندہ، نفس کی مانے تو، اگر نفس کی مان کے چلے تو کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے جی چاہتا ہے، وہ کہیں گے جی جو دل میں، حضرت دل نہیں مانتا، حضرت کیا کرنا، حضرت دل نہیں مانتا۔ ارے تیرا دل تیری نہیں مانا تو پھر تیرا نہ ہو، تیرا دل تیری نہیں مانا تو پھر وہ تیرا کیا ہوا؟ جس کے مان رہا ہے اس کا ہو۔ تو جس کی مانتا ہے اس کا بندہ ہے، نفس کی مانے تو نفس کا بندہ، دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ، زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ، جو روح کی مانے تو میں بولتا نہیں، انسلٹ ہو جاتا ہے۔ آخر میں بولا ہوتے ہیں کیا کرنا، اگر تمہیں بول رہی تو باتیں سب برابر، گھر والے مانتے نہیں ہوتے۔ تو بندے بننا، کس کے بندے بننا؟ کس کے بندے؟ ایک کے بندے۔ کس کے بندے؟ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہم ایک کے بندے ہیں، ہم نے ایک کی بندگی کا عہد کیا ہے، کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد، ایک کی بندگی کا عہد کیا ہے کہ ہم ایک کے بندے ہیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے نبی سے کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں ہمارا اللہ کہاں ہے، تو آپ کہہ دیجئے وہ تمہارے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، عام طور پر خطیب لوگ جمعہ میں خطبے میں یہ آیت پڑھتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں آیت پڑھتے ہیں، ہم سنتے کہاں ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے ہمارے پیارے نبی، اگر آپ سے میرے بندے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے سامنے ہم ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک لڑتے ہیں،
آپ کہہ دیجیے فإنی قریب، فإنی قریب، تمہارے قریب ہے. ٹھیک ہے، کتنا قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تمہاری جان کی رگ سے زیادہ قریب ہے. لیکن تمہاری جان تمہارے قریب ہے، اس سے زیادہ تمہارا اللہ قریب ہے. مجھے وہ دعوت داعی زمانے بندو مجھ سے مانگو. ارے مجھ سے مانگو، اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنتا ہوں اور تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہوں. مجھے مطابقت دعائیں میں تمہاری سنتا ہوں. کسی زبان میں مانگو، نماز میں قرآن پڑھنا، لیکن دعا کسی زبان میں مانگو. وہ دل کی دھڑکنیں سنتا ہے اللہ. اور کبھی یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا. کبھی بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہماری دعا اللہ قبول نہیں کرتا. کس نے بتایا تم کو کہ تمہاری دعا اللہ قبول نہیں کرتا؟ کون بتایا تم نے؟ ارے کون جی بولے ایسا ہوا تمہاری دعا اللہ قبول نہیں کرتا؟ کس نے بتایا؟ یہ کبھی خیال نہیں آنا چاہیے کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا. ہر ایمان والے کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. ایک ہی شرط ہے، حرام سے بچنا. ایک ہی شرط ہے، 50 شرطیں نہیں ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. نماز پڑھتے ہی جلدی ہوتی ہے، چلو 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 چلو. ارے بھائی تمہاری حاجتیں ضرورتیں مانگو. ہر فرض نماز کے بعد حدیث میں آتا ہے ایک دعا قبول ہوتی ہے. ہاں، دعا کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ دعا کے قبول ہونے کا یہ ہے کہ جو مانگا مل گیا. آپ یہ سمجھتا ہے میری دعا قبول ہو گئی کہ میں نے جو مانگا تھا وہ مل گیا. لیکن 2 طریقے دعا قبول ہونے کے اور ہیں. دوسرا طریقہ ہے کہ بعض مرتبہ آدمی ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے مصیبت بنے گی. یہ نہیں جانتا، نہ سمجھ ہے، نہ سمجھ، اسے پتہ نہیں کہ میں جو مانگ رہا ہوں یہ مصیبت مانگ رہا ہوں. لیکن اللہ پاک جانتا ہے کہ یہ دینا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، تو وہ نہیں دیتا. اس کا کوئی بدل دیتا ہے، یا اس دعا کی برکت سے کوئی آنے والی بلا مصیبت کو اللہ ٹال دیتا ہے. اسے نہیں معلوم کہ وہ جو بلا مصیبت ٹلی ہے وہ دعائیں کام آئی ہیں. اس کی دعائیں کام آئی ہیں جو بلا مصیبت ٹلی ہے. ایک صاحب آ کر بولے حضرت ایسا ایکسیڈنٹ ہوا حضرت، پوری گاڑی چکنا چور ہو گئی حضرت، اندر بیٹھنے والے سب بچ گئے حضرت. ایسا ہوگا حضرت، گاڑی پوری چکنا چور ہوگی. دیکھے تو سب مر گئے تو وہ دستا ہے کہ کبھی کیا بھی دھکا نہیں لگا. ارے یہ کوئی اتفاق کس نے کیا؟ اتفاق یہ اللہ وہ دعائیں کام آئی ہیں کہ اللہ نے اس بلا مصیبت کو، تمہاری جانا پر آنے والی بلا مصیبت کو اللہ نے بال پر ٹال دیا. جو جان پر آنے والی بلا مصیبت تھی وہ گاڑی پر ٹل گئی. یہ دعا کی قبولیت کا طریقہ ہے. جو دعائیں کام آتی ہیں، دعائیں کام آتی ہیں، دعائیں کام آتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آسمان سے کوئی بلا چلتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، بندوں کی دعائیں اسے روک دیتی ہیں. تیسری دعا کی قبولیت یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اس کے بدلے قیامت میں دیتے ہیں. یاد دلا کے دیتے ہیں کہ دیکھ تو نے یہ دعا مانگی تھی اس کا یہ بدلہ، یہ دعا مانگی تھی اس کا یہ بدلہ. بندہ کہے گا کہ کاش میری سب دعائیں یہاں اس کے بدلے یہاں ملتے. دنیا میں تھوڑا ملا ختم ہو گیا، یہاں بہت مل رہا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا. تو پہلا کام کیا ہے؟ بولو ذرا بھائی. بندے بننا. پہلا کام ہے اللہ. حضور کا خطبہ کیا تھا؟
کچھ یاد تو رکھ کے جاؤ. حضرت بہت اچھا بیان کرے بھائی. کیا جی بیان کرے, کیا کیجیے اچھا کرے, ارے کیا جی کرے سو. تو پہلی بات ہے اللہ سے معاملہ درست کرنا. اللہ سے معاملہ درست کرنے کے لیے کیا بننا, کیا بننا؟ ارے بندے بنو, بندے. اسے مالک مانو, اس کا حکم مانو. ایمان اور اطاعت, یہ ہے اللہ سے رشتہ. بندے بنو. بندگی کا طریقہ کیا ہے؟ بندگی کا طریقہ کیا ہے؟ خوشی میں بھی, غم میں بھی, صحت میں بھی, بیماری میں بھی, ہر حال میں حضور کو دیکھو. بندگی کا طریقہ اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے. دنیا کو دیکھ کے مت جیو, دنیا کو دیکھ کے مت جیو, زمانے کو دیکھ کے مت جیو, حالات کو دیکھ کے مت جیو. اللہ نے اپنی رضامندی بتانے کے لیے حضور کو بھیجا ہے کہ ان کے راستے پر چلو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. کیسے پیارے انداز میں اللہ فرماتا ہے. آپ کہہ دیجیے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے, اللہ تم سے پیار کرے, کہاں وہ اللہ اور کہاں ہم گندے بندے, کہاں وہ سبحان اللہ اور کہاں ہم گندے بندے. اللہ کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میرے نبی کے پیچھے چلو, میرے نبی کو نمونہ بناؤ, ان کی راہ چلو. پھر کیا ہوگا؟ اللہ تم سے پیار کرے. اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی راضی ہو جانا سب سے بڑی چیز ہے, سب سے بڑی چیز ہے. تو زندگی بھی گزرے گی, موت بھی ایسی آئے گی. جب موت کے فرشتے روح لینے کے لیے آئیں گے تو جنت کے پھول دستے, 70 قسم کے پھول, ہر پھول کا رنگ الگ, ہر پھول کی خوشبو الگ, خوشخبریاں دیں گے. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی, یا ایھا النفس ارجعی, چل چل. روح لینے کے لیے فرشتے آئیں گے, جنت کے گلدستے لے کر آئیں گے, خوشخبریاں دیتے ہوئے آئیں گے. کیا پاک روح, چل کہاں چل؟ یہ ربی کی کس حال میں؟ راضیۃ مرضیہ, وہ تجھ سے راضی, تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی, اس کے بندوں میں داخل ہو جا. فادخلی جنت ہے, اس کی جنت میں داخل ہو جا. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا. ان کی بیوی پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ کیسے رنج و غم کا وقت ہے, میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں. کوئی معمولی شوہر حضور کے ہر وقت کا خادم صحابی, تو بیوی رونے لگی. حضرت سیدنا بلال بیوی کی آواز سنتے ہیں, بیوی کہتی ہے واہ کربا, واہ کربا, رنج و غم کا وقت ہے. حضرت بلال کہتے ہیں تو غلط کہہ رہی ہے, تو غلط بول رہی ہے, یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے, یہ تو خوشی کا وقت ہے. واہ کربا, خوشی کا وقت ہے. تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا, میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا, کوئی انتظار نہیں. میرے دوست, ان کے دوست کون ان کے دوست؟ صحابہ حضور کے, وہ میرے انتظار کریں. تو یہ میں ان سے جا کے ملوں گا. تو یہ خوشی کا وقت ہے یا غم کا وقت ہے؟ خوشی کا وقت ہے یا غم کا وقت ہے؟ لیکن یہ ایمان ہے, ایمان, یہ ایمان ہے جو اس وقت کام آتا ہے, اور
कोई चीज काम नहीं आती, उस वक्त ईमान काम आता है। इसलिए हजरत उमर फरमाते थे कि जैसे जियोगे वैसे मरोगे, जैसे जियोगे वैसे मरोगे, और जैसे मरोगे कल खबरों से वैसे उठाए जाओगे। जैसी हालत में जियोगे वैसी हालत में मरोगे, जैसी हालत में मरोगे वैसी हालत में कल खबरों से उठाए जाओगे। तो भाइयों, ईमान पर मरने के लिए ईमान पर जीना सीखो, इस्लाम पर मरने के लिए इस्लाम पर मरना सीखो। इस्लाम पर जान दे देंगे, जान दे देंगे, जान दे देंगे। नारे मारना बहुत आसान है, क्या मुर्गी की जान नहीं दे। अरे पहले इस्लाम पर जीना सीखो, मरना तो बात की बात है। तो तुम्हें फरमाते हैं कि इस्लाम पर जियोगे तब तुम्हें इस्लाम पर आएंगे, फिर जिस साल में मरोगे उस साल में कल क़यामत पर खबरों से उठाए। आखिरी वक्त बताता है अल्लाह इबादत फरमाए, अल्लाह इबादत फरमाए। देखो, रूह को मौत नहीं है, रूह मरती नहीं है, रूह मरती नहीं है, उसे मौत नहीं है। फिर मौत किसे कहते हैं? मौत कहते हैं रूह जिस्म से निकल गई, रूह जिस्म से जुदा हो गई। रूह का जिस्म से जुदा हो जाना मौत है। रूह का जिस्म से जुदा हो जाने का नाम मौत है। जिस्म गया मट्टी में, रूह कहां गई? वो ही मट्टी में गई। अरे रूह मट्टी, जिस्म मट्टी में गया, रूह ही मट्टी में गई। वो अल्लाह के खजाने से आई थी, अल्लाह के खजाने में वापस गई। मां के पेट में जब बच्चे का जिस्म बन गया तो फरिश्ता रूह लाया, अल्लाह के खजाने से लाया, अल्लाह के हुक्म से लाया, जिस्म में डाल के गया। जब निकालने का वक्त आया तो फरिश्ता आया, वो रूह निकाल के ले गया। तो हजरत बिलाल कहते हैं ये तो खुशी का वक्त है, मेरे आका इंतजार कर रहे हैं कि आज कौन आ रहा है। अरे आज कौन आ रहा है? आज बिलाल आ रहा है। मेरे दोस्त साहब, मैं मिसाल देता हूं समझाने के लिए कि हमारे बहुत से नौजवान दुबई में, कुवैत में, कतर में, सऊदी में बहुत से नौजवान काम करते हैं। जब छुट्टी में उनके घर आने का वक्त होता है तो दुबई एयरपोर्ट पर खड़ा है, बोर्डिंग पास हाथ में है, प्लेन सामने खड़ा है, और उसके दिमाग में क्या चल रहा है? ख्वाब देख रहा है। थोड़ी देर में प्लेन में बैठूंगा, बोर्डिंग पास देखो, टिकट हाथ में, थोड़ी देर में प्लेन में बैठूंगा, फिर प्लेन उड़ेगा, 4 घंटे में जाके बेंगलुरु में उतरेगा। मुझे लेने के लिए मेरी जोरू ही नहीं, कौन सा ड्रेस पहनने को ही नहीं। बच्चे होंगे, आज कौन आ रहे हैं? बीवी होगी कि आज मेरा शोहर आ रहा है। बच्चे होंगे, मेरे अब्बा आ रहे हैं, और घर में मेरे लिए क्या पका होगा? क्या? बिरयानी पकी होगी। घर की बिरयानी की खुशबू से कहां आ रही है? अरे कहां आ रही है जी? दुबई एयरपोर्ट पे आ रही है। तो साहबा कहते हैं कि ओहद के पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है। ओहद के पहाड़, मदीने में बड़ा पहाड़ है ओहद का, ओहद के पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है। ये ईमानी जिंदगी है, ईमानी जिंदगी है। इसी का नाम है तबलीग। के बंदे बनना अल्लाह के, उम्मती बनना रसूलुल्लाह के, बंदगी अल्लाह की, इताअत अल्लाह की, तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिंदगी इस पर लाना। इसी के लिए 4-4 महीने हैं। 4-4 महीने फिर घूमने के लिए नहीं है, 4-4 महीने जिंदगी में अल्लाह का हुक्म, हुजूर का तरीका।
اللہ کا حکم حضور کا طریقہ یہ لانے کے لیے ہے. اسی کے لیے اللہ کے نام میں نکلنا, اسی کے لیے تعلیم میں بیٹھنا, اسی کے لیے گشتیں کرنا, اسی کے لیے 3 دن جانا. یہ سارے اعمال زندگی کو اس راستے پر لانے کے لیے ہے. دوسری بات ہر مسلمان کے ذمے ہے, خود ہر امتی, حضور کے ہر امتی کے ذمے ہے خود راستے پر آنا, امت کو راستے پر لانا. حضور کا دوسرا خطبہ آخری خطبہ آپ نے صحابہ کو جمع کیا. اجتماع یہ ٹنکپور کے ضلع والے کا اجتماع. حضور کا جو اجتماع کس کا تھا بھائی؟ صحابہ کا اجتماع. جگہ کیسی؟ عرفات کا میدان. حضور نے رحمت کی پہاڑی سے خطبہ دیا, فرمایا کہ لوگوں, خطبہ تو بڑا ہے, میں صرف اس کا ایک حصہ بتاتا ہوں. اے لوگوں, کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ جو اللہ نے مجھے پیغام دے کر بھیجا تھا, پیغام لانے والا, اللہ کا پیغام لینے والا, پیغام لانے والا. تو کیا میں نے پیغام پہنچایا؟ سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا, آپ نے پیغام پہنچایا, پہنچانے کا حق ادا کر دیا. حضور نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی, فرمایا اے اللہ, اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ ہے. 3 بار فرمایا تو گواہ ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں اس پر تو گواہ ہے. پھر فرمایا میں نے تم تک پہنچایا ہے, آگے پہنچانا تمہارا کام ہے. آگے پہنچانا تمہارا کام ہے. میں نے تم تک پہنچایا ہے, آگے پہنچانا. کیوں کہ حضور کا پیغام قیامت تک کے لیے, آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے, جب تک دنیا قائم ہے آپ کی نبوت بھی قائم ہے. تو دنیا کے انسانوں تک حضور کا پیغام پہنچانا ہر امتی کا کام ہے. یہ ذمہ داری حضور نے امت پر ڈالی اور اہتمام سے فرمایا لوگوں میری باتوں کو توجہ سے سنو, شاید اس جگہ پر میں تم سے دوبارہ نہ مل سکوں. پھر فرمایا کہ میرا پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے, آگے پہنچانا تمہارا کام. تو صحابہ دنیا میں پھیل گئے, دنیا کے کونے میں پہنچ گئے, جہاں تک پہنچ سکتے تھے, جہاں تک جا سکتے تھے چلے گئے, پیغام لے کر گئے. تو پھر دنیا میں دین ہے, ہم ترکی گئے. ترکی میں حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کون ہے؟ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جب حضور ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو 7 مہینے ان کے گھر ٹھہرے. حضور کا کوئی گھر نہیں تھا مدینے میں. آپ کا گھر مکے میں تھا, چھوٹ گیا. مدینے میں کوئی گھر نہیں تھا. مدینے کے ہر آدمی کی تمنا تھی کہ حضور میرے گھر میں ٹھہرے. یہ خوش قسمتی ملی حضرت ابو ایوب انصاری کو کہ 7 مہینے حضور ان کے گھر ٹھہرے. پھر مسجد نبی بنی, حضور کے حجرے بنے. حضور 7 مہینے کے بعد اس کے گھر سے وہاں منتقل ہوئے. وہ ابو ایوب انصاری حضور کے مدینے کے پہلے میزبان. استنبول میں ان کا مزار ہے, استنبول میں. تو ہم کے مزار کی زیارت کے لیے گئے. ان کے مزار پر بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ بڑھاپا تھا, جماعت ترکی جا رہی تھی. انہوں نے کہا میں نہیں جاتا ہوں. بچے بولے ابا آپ تو بڈھے ہو گئے, اللہ نے آپ کو معذور کرا دیا ہے, آپ کی طرف سے ہم جاتے ہیں. تو حضرت ابو ایوب بولے کہ نہیں تم بھی آؤ, میں نہیں جاتا ہوں. مجھے تم کو کیوں روکتے ہو؟
میں بہت دور کا ملک تھا، تو جماعت چلی گئی ترکی۔ ترکی میں جا کے حضرت ابو ایوب بیمار ہو گئے، ان کی عیادت کے لیے امیر صاحب آئے، امیر لشکر۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، یہ دنیا سے جانے والے ہیں۔ خود ابو ایوب انصاری کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ تو امیر صاحب پوچھتے ہیں کہ اے صحابی رسول، آپ کی کوئی آخری تمنا آرزو میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا کہتے ہیں حضرت ابو ایوب؟ وہ پتھر پہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو بھی لے کے چلو، اگر تمہاری منزل اور آخری وہاں مجھے دفن کرنا۔ انتقال ہو گیا، وصیت کے مطابق ان کی میت کو لے کے چلے، استنبول منزل تھی، وہاں دفن کی۔ یہ ان کی قربانیاں تھیں، دنیا میں دین پھیل گیا، پورا ترکی مسلمان ہے۔ ترکی میں کوئی غیر مسلم نہیں ہے، کوئی کام دھندے کے لیے گیا ہو، پھرنے گیا ہو، وہ الگ چیز ہے، ورنہ ترک قوم پوری کی پوری مسلمان ہے۔ یہ ان کی قربانی۔ ایک عالم تھے، ابھی بھی ہیں، وہ استنبول کے، وہ ہمیں لے گئے زیارتیں کرانے۔ وہاں کئی صحابہ کے مزارات ہیں، استنبول میں کئی صحابہ کے مزارات۔ ہم آخر میں ابو ایوب انصاری کے مزار پر آئے تو ان عالم نے قصہ سنایا کہ چند سال پہلے ایک جماعت آئی، اس جماعت میں بھی ایک بڑے میاں تھے، ابو ایوب انصاری کی طرح بوڑھے۔ یہاں آ کے وہ بیمار ہوئے، انتقال ہو گیا۔ ان کا معاملہ قاضی کے پاس گیا کہ ایک اجنبی کسی اور ملک کا یہاں آ کے اس کا انتقال ہو گیا ہے، اسے کہاں دفن کرنا؟ تو وہاں قاضی ہوتا ہے جج، اس کا جج کا پاور ہوتا ہے اس کا۔ تو قاضی نے تحقیق کی اور کیس بنایا کہ یہ کہاں سے آئے، کیوں آئے، کاروبار کرنے آئے، ملازمت کرنے آئے، مال کمانے آئے، گاؤں گھومنے آئے۔ اور آخر میں قاضی نے لکھا کہ یہ مرحوم اللہ کی پر رحمت ہو، ہمارے ملک میں اس کام کے لیے آئے جس کام کے لیے ابو ایوب انصاری آئے، یہ اسی کام کے لیے آئے جس کام کے لیے ابو ایوب انصاری آئے، قاضی لکھ رہا ہے۔ لہذا ان کو ان کے قبرستان میں ان کے پہلو میں دفن کرو۔ تو عالم کہنے لگے کہ بڑے بڑے امیر وزیر تمنا کرتے ہیں اس قبرستان میں جگہ ملے، نہیں ملتی، یہ اجنبی مسافر کس نے قاضی کے دل میں ڈالا کہ ان کو ان کے قبرستان میں دفن کرو؟ تو یہ کام فکر ہے، حضور والے کام فکر کرو، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ آج اللہ کا کرم ہے، پوری دنیا میں اللہ نے یہ محنت چلا دی، یہ کام پوری دنیا میں اللہ نے چلا دیا۔ ابھی میں 4 مہینوں میں 4 بر اعظم کا سفر کر کے آیا ہوں۔ پچھلے 4 مہینے میں 4 بر اعظم کا سفر کر کے آیا ہوں، اسی ویل چیئر پہ۔ آسٹریلیا، یورپ، کینیڈا، امریکہ، 4 دنیا کے بڑے بڑے بر اعظم، اللہ نے یہ کام سب جگہ چلا دیا۔ ہم آسٹریلیا گئے، سڈنی وہاں کا بڑا شہر ہے، جس دن پہنچے وہاں ان کا ہفتہ اجتماع تھا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا کا بیان کرو آج، مولانا ابراہیم صاحب کا۔ میں نے کہا کیا 50-60 آدمی ہفتہ واری اجتماع میں جمع ہوں گے، لیکن اللہ کی شان کہ ہفتہ واری اجتماع میں 1200 آدمی، کتنے رات شب گزاری 600 نے کی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہلی جماعت گئی ہمارے حاجی احمد حسین رحمت اللہ علیہ، ہمارے بنگلور کے، ہمارے پرانے کام کرنے والے، دنیا سے چلے گئے۔ کہتے ہیں دنیا سے جو چلے گئے ان کی مثالیں دو، جو ہیں ان کی مثال مت دو۔ تو چلے گئے وہ اپنا کام کر کے، حاجی احمد حسین۔ پہلی جماعت ان کی گئی سڈنی،
تو وہ سناتے تھے اپنی کارگزاری کہ سڈنی میں ایک بھی مسجد نہیں تھی. سڈنی میں ایک بھی مسجد نہیں تھی. ایک اسلامک سینٹر تھا جو مختلف کاروائیوں کے لیے ایک سینٹر ہوتا ہے ہر جگہ, تو ایک اسلامک سینٹر تھا, وہی ٹھہرنے کی جگہ تھی. تو ہم ان کی جماعت وہیں جا کے ٹھہری, اور وہ سینٹر جمعہ کو کھلتا تھا نماز کے لیے, اور جو ایمبیسیوں میں کام کرنے والا عملہ ہے وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے وہاں بند ہو گیا, پھر جمعہ کھلے گا. پورا ہفتہ کوئی نہیں آتا تھا. جماعت تنگ آ گئی کہ امیر صاحب یہاں تو کچھ تبلیغ کا کام ہوتا نہیں, کوئی آتا نہیں, کوئی سنتا نہیں, پورا ہفتہ پڑے رہتے ہیں, یہاں کوئی نہیں آتا. جمعہ کو کچھ لوگ آتے ہیں, وہ بھی بات سنتے نہیں کہ نہیں ہمیں کام پر جانا ہے, ایمبیسی میں ہمارا کام ہے, اتنا وقت ملتا ہے کہ ہم جمعہ پڑھ سکتے ہیں, پھر آئندہ جمعہ آئیں گے, تو نماز پڑھ کے فوراً بھاگیں گے. تو یہاں کیا تبلیغ ہوگی, کہاں جانا, کس سے ملنا, چلو کسی اور ملک میں جائیں گے. وہ جماعت تنگ آ گئی, اس نے حاجی احمد صاحب سے کہا کہ چلو کسی اور ملک میں جائیں گے. وہ حاجی صاحب بڑے سخت جان آدمی تھے, یہ انہی لوگوں کی قربانیاں ہیں. یہ اتنا بڑا مجمع ٹمکور میں ہے, یہ ویسے نہیں آ گیا, یہ ہمارے پراؤں کی قربانیاں ہیں. تو حاجی احمد سے وہ جماعت سے کہنے لگے دیکھو ایک ترکیب میرے سمجھ میں آتی ہے. سامنے ریلوے اسٹیشن ہے, ریلوے اسٹیشن سٹی کے اندر کا, جیسے بنگلور میں میٹرو ہے نا, ایسا. اس اسٹیشن پر چلے جائیں گے صبح ناشتہ کر کے, وہاں جا کے مسافروں کے بیٹھنے کی جو سیٹیں ہوتی ہیں اس پر بیٹھ کر تعلیم کریں گے. جب ٹرین آ کے رکے گی تو ہم بکھر کے ایک ڈبے کے سامنے ایک دو آدمی کھڑے ہو جائیں گے. جو ڈبوں سے اتریں گے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گے السلام علیکم, اور ظاہر مسلمان ہوگا تو کہے گا وعلیکم السلام, اسی کو پکڑ لیں. یہ ترکیب ہے. اب گشت کرنا معلوم نہیں, کسی کا پتہ نہیں, کسی کا آتا نہیں, پتہ نہیں, تو چلو ریلوے اسٹیشن. تو چنانچہ اس جماعت نے ایسا شروع کیا, ناشتہ کر کے چلے گئے ریلوے اسٹیشن, اور وہ سیٹوں پہ بیٹھ گئے, تعلیم کرتے رہے. ٹرین آئی تو بکھر گئے, ایک ڈبے کے سامنے ایک دو, اور جو اترا اس کی آنکھوں میں ڈال کے آنکھیں السلام علیکم, جواب دیا, پکڑ لے آپ ایک طرح سے بات کر رہے ہیں. یہ تبلیغ شروع ہوئی. اسی میں کچھ لوگ ملے, اور آج سڈنی میں 150 پر 4 مسجدیں ہیں. سمجھا کیا ہے بھائی, گزشتہ 3 مہینے پہلے کتنی ہے, 150 پر 4. پہلے کہتی تھی کتنی تھی بھول گئے, ایک میں نہیں. اب وہ اسلامک سینٹر بھی مسجد کر گیا. 5 مسجدوں میں 2 مرتبہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے. کیوں بھائی, جگہ نہیں ہے. وہاں کے پرانے کام کرنے والے جمع ہوئے 3,500. 3 آدمی نہیں ملتے تھے, آج 3,000 آتے ہیں. پھر ہم یورپ میں 28 ملکوں کے لوگ جڑے تھے. پورتگال, لسبن, یورپ کے 28 ملکوں کے لوگ. تمکور بھی, سرا بھی, پاواڑا بھی, وڑگیرا, مدگیری, گبی نوے, جرمنی, فرانس, سوئٹزرلینڈ, ہالینڈ, اٹلی, 28 ملک یورپ کے.
اور سب جگہ کے کام کرنے والے، سب ملکوں میں اللہ نے دین کا کام چلا دیا. پھر ہم کینیڈا گئے تو کینیڈا میں ماشاءاللہ ایک انڈسٹریل ایریا میں ایک گوڈاؤن تھا، وہ بک رہا تھا، وہاں کے ساتھیوں نے مل کے وہ خرید لیا، اسے مسجد بنا دی. بہت بڑا گوڈاؤن ہے، اتنا بڑا گوڈاؤن ہے، 10,000 آدمی آ سکتے اس کے آفس بھی ہے، آفس میں مستقل مسجد، اور وہ گوڈاؤن جو ہے جوڑوں میں استعمال کرتے. پھر نیو یارک آج سے 44 سال پہلے ہم نے وہاں 4 مہینے لگائے تھے. 1980 کتنے سال ہو گئے؟ 1980 کتنے ہوئے؟ 40 پر اس وقت 4 مہینے ہم نے وہاں لگائے تھے. پورا ہفتہ محنت کرو، 5-6 آدمی اتوار کو آتے تھے. ہم خوش ہو جاتے کہ آج بڑی تبلیغ ہو گئی، اور آج اجتماع ہوا تو 7,000 آدمی، چکاگو میں 2,500 آدمی. اور یہ وہ اکثر نوجوان ہیں ان ملکوں میں جو ہمیں ملے ہیں، جہاں تبلیغ کا کام چلایا ہے، اٹھایا ہے، اکثر وہ نوجوان ہیں جو ہمارے ملکوں سے پڑھ کر گئے. ہمارے نوجوان یہاں سے انجینئر بن کے گئے، بیٹر جابس، بیٹر اپرچونٹیز، بیٹر دنیا گئے تھے. دنیا کی تلاش میں اللہ نے ان کو دین کے کام میں لگا دیا. یہاں بھی دین کے کام میں لگے تھے، وہاں دین کا کام کر رہے ہیں، مسجدیں آباد کر رہے ہیں. اجتماعات میں ساری خدمت کرنے والے وہ نوجوان ہیں. تو کون بات کرتا؟ میں سول انجینئر کرتا ہوں. تو کون بات کرتا؟ میں کمپیوٹر انجینئر. تو کون بات کرتا؟ میں سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر پروگرامر، فورڈ کمپنی میں کام کرتا ہے، جنرل موٹرز میں کام کرتا ہے. یہ سب وہ نوجوان جو بڑی بڑی اچھی ملازمتوں پر اچھی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں، یہاں خدمت کر رہے ہیں. اجتماع گشتیں کر کے لوگوں کو لا رہے ہیں، جماعتیں لے کے جا رہے ہیں. گئے کہ دنیا کے لیے اللہ دین کو کم لے رہے ہیں. ان کی برکت سے مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، ہزاروں آدمی اجتماع میں جمع ہو رہے ہیں، جماعتیں نکل رہی ہیں. ان ملکوں میں امریکہ میں لوگ آپ کو علماء سے پوچھتے تھے، حضرت ہمیں ٹائم نہیں ملتا، جمعہ کی نماز اتوار کو پڑھ سکتی کیا؟ وہاں کے لوگ پوچھتے تھے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا، کیا جمعہ کی نماز ہم اتوار کو پڑھ سکتے ہیں؟ وہ امریکہ آج وہاں مسجدوں میں 2 جمعہ ہو رہی ہے کہ مسجدیں تنگ پڑ گئی. تو میرے بھائیوں، اللہ کا کرم ہے، کام یہاں سے چلا، دنیا میں پہنچا. ساری دنیا میں کام کرنے والے جو یہاں کے ہیں محنت کر رہے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی لگا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک کام پوری دنیا میں چلا. قدر کرو کہ اللہ نے ہمیں بھی لگا دیا. اس شکر کرو، اللہ کا شکر کرو، یہ نعمت کی قدر کرو. بس آخری بات یہ میری ہے کہ بھائیو، اپنی زندگی کا ایک حصہ اس کام میں لگاؤ. سب کچھ دنیا کو مت دو. زندگی دے دی دنیا کے لیے، جوانی کھپا دی دنیا کے لیے، زندگی لگا دی دنیا کے لیے، جوانی کھپا دی دنیا کے لیے. عقل سمجھ جو کچھ اللہ کی دی ہوئی تھی وہ سب دنیا کے لیے لگا دی اور خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے. ارے پرانے قصے سناتے تھے، پرانے قصے سکندر کے سناتے تھے، تم نے بھی سنا یا نہیں؟
اب پرانے قصوں کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، نوا قصہ معلوم نہیں کرنا. ارے معلوم کہ نہیں جی، 15 سال حکومت کری سو نے، 15 دن میں کیا حالت ہوئی اس کی. 15 سال جس نے ملک کی حکومت کی، حکومت کی بنگلہ دیش میں 15 سال حکومت کی، 15 گھنٹے میں تختہ اللہ نے الٹ دیا. اللہ نے الٹ دیا، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے. 15 سال کی حکومت 15 گھنٹے میں تختہ الٹ گیا. ایسا الٹا کہ اس کے ملک میں اس کے لیے جگہ نہیں. بہادر شاہ ظفر جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور اس کو بھیجا برما، تو وہ یہ کہتا گیا کہ 2 گز زمین نہ ملی اس اجڑے دیار میں، کہ میرا گاؤں ایسا اجڑا کہ مجھے یہاں 2 گز زمین نہیں ملی. تو پرانے قصے تھے. اور آج کے قصے دیکھو کہ 15 سال حکومت جس نے کی، اس کا تختہ 15 گھنٹوں میں الٹ گیا. یہ دنیا کی بے وفائی ہے، یہ دنیا کی بے وفائی ہے. یہ دنیا سب کے ساتھ بے وفا ہے، سب کے ساتھ یہ دنیا بے وفا ہے. کسی کے ساتھ دنیا نے وفا نہیں کی، یہ سب کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے. اس لیے بھائیو، تبلیغ کی دعوت کیا ہے؟ تبلیغ کی دعوت یہ ہے کہ میرے بھائیو، اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لو. سب کچھ دنیا کو مت لگاؤ، سب کچھ دنیا کو مت دو. اگر سب کچھ دنیا کے لیے لگا دیا، زندگی لگا دی، جوانی لگا دی، عقل سمجھ لگا دی، ہوشیاری اللہ کی دی ہوئی سب دنیا کے لیے لگا دی، آخر میں ہاتھ خالی ہاتھ گئے. تبلیغ کی دعوت یہ ہے کہ ایسا مت کرو، سب کچھ دنیا کو مت دو، اپنی زندگی کا ایک حصہ دین کے لیے لگاؤ. تو تبلیغ کی دعوت آسان دعوت ہے کہ 10 میں کا 1 دنیا کے لیے لگا دو، دین کے لیے. کتنا بھائی؟ ارے بولو جی، 10 میں سے 1. میں نے تو سارے ان ملکوں میں 3 باتوں کا پیغام دیا کہ دیکھو یہ ہمارا پیغام ہے، ہمارا یہ پیغام ہے. یہ سب ملکوں میں جو 4 بر اعظموں میں ہمارا جانا ہوا، سب جگہ میں نے وہاں کے لوگوں کو ایک پیغام دیا کہ دیکھو ہمارا یہ پیغام ہے. سارا بیان تو انگریزی میں ہوتا تھا، تو میں کہتا تھا کہ دیکھو اردو کے 3 لفظ سیکھ لو، یہ ہمارا پیغام ہے. اردو کے 3 لفظ سیکھ لو، یہ ہمارا پیغام ہے. بیان تو انگریزی میں ہو رہا ہے، وہ سب انگریزی والے ہیں، تو پیغام جو ہے اردو میں. تمہیں تو اردو والے اچھے، تمہیں تو سب اردو والے اچھے. ہمارا پیغام کیا ہے؟ روزانہ بولو، ماہانہ، سالانہ. ارے بولو جی، روزانہ، ماہانہ، سالانہ. روزانہ کا 10واں حصہ 2.5 گھنٹے، روزانہ کا 10واں حصہ 2.5 گھنٹے، مہینے کا 10واں حصہ 3 دن، سال کا 10واں حصہ 40 دن. یہ پیغام ہمارا. اب تمہیں یہاں سے واپس دے تو سب پوچھتی کیا بھائی ٹٹور کا اجتماع کیسا ہوا بھائی؟ ارے بڑا اچھا ہوا بھائی، پینڈل چھوٹا پڑ گا، پینڈل چھوٹا پڑ گا، بعد میں بڑا چلے گا. بیان بہت زبردست ہے. کہاں ہوئے بھائی؟ اچھا بیان ہوئے. کیا جی وہ اچھا؟ ارے کیا بولو جی، اچھے ہوئے کیا کیے؟ خالی دماغ مت جاؤ یہاں سے، خالی دماغ خالی. کیا بولے سو؟ ایک بات یاد کر لے کے چلیے، کیا روزانہ بولو، ماہانہ، سالانہ. یہ ہمارا پیغام.
ایک مسجد وار جماعت، یہ اچھے مسجد وار جماعت کہ ہر ایک کا 10واں لگاؤ، روز کا 10واں 2.5 گھنٹے، مہینے کا 10واں 3 دن، سال کا 10واں 40 دن. کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ ایک کے 10 ملیں گے. کتنے ملیں گے؟ ایک کے 1 لگایا، جاتے ہوئے دنیا سے کیا ملے گا؟ 10 ملیں گے. لگائے 2.5 گھنٹے، ثواب ملے گا پورا دن لگانے کا. لگائے 3 دن، ثواب ملے گا پورا مہینہ لگانے کا. لگایا چلا، ثواب ملے گا. ایسا کہ گویا پورا سال تبلیغ نہیں پھرتا رہا، باقی سب فوٹ. لگایا 2.5 گھنٹے، ثواب ملے گا پورا دن میں تبلیغ نہیں لگا، باقی سب کیا کرے گی؟ فوٹ. 9 حصے دے دو اپنی دنیا کے لیے، ضرورتوں کے لیے، گھر بار، کاروبار، بیوی بچے، لیکن بھائیو 10 میں سے 1 نکال کر اللہ کے دین کے لیے لگا دو. یہ 1 کام آئے گا اس وقت جب وہ 9 کام نہیں آئیں گے. اس کے لیے یہ سارا مجموعہ اہمیت کر کے جائے، یہ پیغام لے کر جاؤ. کیا پیغام؟ روزانہ، سالانہ، روزانہ 2.5 گھنٹے دیں گے. کسی ایک نماز کے بعد تعلیم کریں گے، مشورہ کریں گے، گھر گھر جا کے ایک ایک بھائی سے ملاقاتیں کریں گے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے ملتا ہے، اللہ دونوں کے گناہ معاف کرتے ہیں، دونوں کو قیامت میں عرش کا سایہ دیتے ہیں. دین کے لیے ملے گا، اسے بھی اللہ کے راستے میں نکالنا اور اسے بھی دین کے کام میں جوڑنا. گھر گھر جانا 2.5 گھنٹے میں، 2.5 گھنٹے میں روزانہ 3. کسی ایک نماز کے بعد تعلیم، مشورہ. جب فرصت ہے 2.5 گھنٹے میں گھر گھر جانا، ان کو بھی اللہ کے راستے میں نکالنا، ان کو بھی دین کے کام میں جوڑنا. گھر میں بھی تعلیم کرنا تاکہ ہمارے گھر میں بھی دین کی فضا بنے. عورتوں کو بھی لے کر جانا، 3 دن کے لیے لے جاؤ ساتھ، پھر 10 دن لے جاؤ، پھر چلا لے جاؤ. اللہ کے فضل سے ٹنکور سے بیرون کی جماعت جا رہی ہے مستورات کے ساتھ. ایک گئی ہے، اب ایک جانے والی ہے تمہارے ضلع سے. ارے بھائی تمہارا ضلع تو خیر پھر بھی بہت بڑا ضلع ہے. میں پونور گیا تھا. پونور کہاں ہے؟ پونور چھوٹا ضلع. تمہارے 10 تعلق ہیں، ان کے 2 تعلق ہیں. کتنے تعلق ہیں؟ پونور سے 3 جماعتیں میں مستورات بیرون میں گئی. میں حیران رہ گیا دیکھ کر، اتنے چھوٹے ضلع سے 30 جماعتیں میں مستورات ملکوں میں. مجھے تعجب ہو گیا. تو اللہ کا فضل ہے، ہماری عورتیں دنیا میں جا کر دین کا کام کر رہی ہیں. ان کے وجہ سے وہاں کے معاشرے میں تبدیلی آ رہی ہے. گھروں میں دین آ رہا ہے، زندگیوں میں دین آ رہا ہے، عورتوں کی فضا بدل رہی ہے. تو ٹوکوں میں بھی بڑی استعداد ہے. 3 دن جاؤ مستورات کو لے کر، 10 دن جاؤ، پھر چلا جاؤ. پھر انشاءاللہ تمہاری عورتیں ملکوں میں جا سکتی ہیں، ان کو لے کے آپ ملکوں میں جا سکتے ہو، دنیا میں دین کا کام کرنے والے بن سکتے ہیں. پھر انشاءاللہ وہ گھر دین کے دعوت کے گھر بنیں گے. اللہ ان کی آنے والی نسلوں سے، اللہ ان کی نسلوں میں دین کے داعی پیدا کرے گا. جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے نوجوان طلبا، ان پر محنت کرو. یہی وہ نوجوان ہیں جنہوں نے جا کے ملکوں میں کام اٹھایا ہے. یہ نوجوان، ہمارے نوجوان، مسجدوں میں ان کی فہرست بناؤ. SLC سے لے کر اوپر تک کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، ہر مسجد میں ان کی فہرست بناؤ، ان پر محنت کرو، ان کو چھٹیوں میں جماعتوں میں نکالو. جتنی چھٹی ہے اتنی چھٹی میں ان کو اللہ کے راستے میں لے جاؤ. تعلیم کا نقصان نہیں کرنا ہو. انشاءاللہ یہ جو نوجوان ہوں گے، یہ ہوں گے کیا کر رہے ہیں، جو یہاں سے تعلیم علمی کے زمانے میں تبلیغ میں لگے، اب دنیا میں گئے ہیں. بیٹر جابس، بیٹر اپرچونٹیز، بیٹر دنیا، اور اللہ سے دین کا کام لے رہا ہے. آج ہم کو بتاتے ہیں حضرت، ہمیں سلطان شاہ میں آتے تھے
तुम्हारे बयाना वहां सुन को ही अल्लाह यहाँ पहुंचाया, यहाँ भी दिन का काम कर रहे। तो एक घर घर की मेहनत है, इंशाअल्लाह इन घरों से दिन की कई पैदा हो। तो भाई रोज 2.5 घंटे देंगे ना सब इंशाअल्लाह। अपनी मस्जिदों से जुड़कर तालीम करना, मशवरा करना, घर घर की मुलाकातें करना। महीने के 3 दिन ये कमाई है बहुत बड़ी। क्या कमाया? हर आदमी देखता है ये महीने में कि मेरी कमाई क्या, ये महीने में मैं क्या कमाया। मुलाजिम देखता है मैं क्या कमाया, कादिर देखता है मैं क्या कमाया, तबलीग वाला देखे मैं क्या कमाया, मैं क्या कमाया। जितने नए भाइयों को मैं तैयार करके अल्लाह के रास्ते में लेकर गया वो मेरी इस महीने की कमाई है। जिन नए नए भाइयों पर मेहनत करके मैं उनको अल्लाह के रास्ते में लेकर गया वो मेरी महीने की कमाई है। यही इंशाअल्लाह चिल्ला देंगे, यही मुल्कों में जाएंगे, दिन का काम करेंगे, यही मस्जिदों में झुंडे वाले बनेंगे। तो आप 3 दिन के लिए नए नए भाइयों को लेकर जाना, जितने नए भाइयों को लेकर जाएंगे ये हमारी कमाई है। तो वही इंशाअल्लाह साल का चिल्ला देंगे। फिर चिल्ले में जाना, चिल्ले में जाकर 4-4 महीने के लिए तैयार करना, मुल्कों के लिए तैयार करना। तो करेंगे भाई इंशाअल्लाह। क्या क्या बोलो? तो क्या रोजाना मतलब फिर क्या समझाते हैं? 2.5 घंटे तालीम मशवरा किसमें ना, और महीने के 3 दिन नए नए भाइयों को लेकर साल का अल्लाह हिम्मत है 4-4 तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। 4-4 महीने जल्द से जल्द, 4-4 महीने जल्द से जल्द अल्लाह के नाम में लगाएंगे इंशाअल्लाह। ये नियतें करके जाओ यहां से, खाली दिल में मत जाओ। वो दिल अल्लाह को पसंद है जिस दिल में दीन के काम करने के इरादे और अज़ाइम है। इसी को कहते हैं अज़ाइम। अज़ाइम को तो वो पेपर में लिखते ना, वो नवे अज़ाइम फार्म में पढ़ते ना, वो जो है अज़ाइम को तो जो दिल के इरादे को कहते हैं अज़ाइम। तो यहाँ से खाने का जवाब है, अल्लाह को वो दिल पसंद है जिसमें दीन का काम करने की, जिसमें दीन का काम करने के इरादे हैं, जज्बे हैं। दुनिया के अज़ाइम, अरे दुनिया के अज़ाइम दिल दिमाग ओवरफ्लो हो रहे हैं। सारी दुनिया वालों को दुनिया के अज़ाइम में दिल दिमाग ओवरफ्लो तो क्या ऊपर से भरपूर गिर रहा है, लेकिन अल्लाह को वो पसंद है जिनमें दीन किया जाए। तो क्यों भाई सब करते हैं इरादे, ये अज़ाइम करके जाएंगे इंशाअल्लाह। 4-4 महीने जल्द से जल्द लगाएंगे। कौन कौन तैयार है? खड़े लो। 4-4 महीने जल्द से जल्द अल्लाह के नाम में लगाएंगे। पहले जगह में भी जाएंगे, मुल्कों में भी जाएंगे, मस्तूरात के साथ 2 महीने की जमातों में भी जाएंगे। जो लोगों का देगा वो छोड़ेंगे नहीं, उसे फायदा उठाएंगे। 4-4 महीने पैदल में भी जाएंगे और मुल्कों में भी जाएंगे, मस्तूरात के साथ भी जाएंगे।